عالم برزخ، موت اور قیامت برپا ہونے تک کا درمیانی زمانہ۔ مردہ اپنی قبر سے، کیا شے ہے کس امروز کا فردہ ہے قیامت؟ اے میرے شبستان کہن، کیا ہے قیامت؟ مردہ اپنی قبر سے سوال پوچھ رہا ہے، میری پرانی آرام گاہ، مجھے یہ تو بتا قیامت کب آئے گی؟ امروز کہتے ہیں آج کو، فردہ آنے والا کل، شبستان کہن رات گزارنے کی پرانی جگہ۔ وہ کون سا آج ہے جس کا اگلا یعنی آنے والا دن قیامت کا ہوگا؟ قبر، اے مردہ 100 سالہ، تجھے کیا نہیں معلوم ہر موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت؟ قبر سے جواب آتی ہے، اے مردہ جو کہ سالوں سال سے یہاں پہ دفن ہے، تجھے معلوم نہیں کہ جب موت آتی ہے وہی دن قیامت کا ہوتا ہے؟ اس کی دوسری تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ جب قیامت آئے گی جس کا وقت معلوم نہیں، اس وقت قبروں میں لیٹے ہوئے مردے کھڑے ہو جائیں گے۔ مردہ، اب مردہ جواب دے رہا ہے، جس موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت، اس موت کے پھندے میں گرفتار نہیں میں وہ مردہ ہوں جو کہ قیامت کے دن بھی اپنی قبر میں سوتا رہوں گا۔ اگر قیامت موت کا پوشیدہ تقاضا ہے تو میں ایسے پھندے میں گرفتار نہیں، اگرچہ میں صدیوں سے اس مٹی کے اندھیرے میں پڑا ہوا ہوں، لیکن اس دن بھی، قیامت کے دن بھی، میں اسی مٹی میں رہنا پسند کروں گا۔ ہر چند کہ ہوں مردہ 100 سالہ لیکن ظلمت کدے خاک سے بیزار نہیں میں۔ مردہ کہہ رہا ہے کہ میں اس قبر سے جو ہے وہ میں تنگ نہیں آیا ہوں، میں قیامت کے دن بھی جو ہے اس قبر کے گھر کو نہیں چھوڑوں گا، اگرچہ مجھے مرے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن میں اپنی اس قبر سے اکتایا نہیں۔ ہو رو پھر ایک بار سوار بدن زار، ایسی ہی قیامت تو خریدار نہیں میں۔ مین میسیج یہ ہے کہ بے عمل ہونے کی وجہ سے یا عمل نہ کرنے کی وجہ سے مردہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے کہ روح دوبارہ اس کے جسم میں آئے۔ زندہ ہو کے تو پھر زندگی کا کام کرنا پڑتا ہے، بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس یہاں پہ قبر پہ نہ محنت ہے نہ مشقت ہے، صرف آرام ہی آرام ہے۔ مجھے دوبارہ زندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر قیامت اسی کا نام ہے کہ مردہ جسموں میں روح ڈال دی جائے تو پھر مردے کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ قیامت کا دن آئے۔ نے نصیب مارو کزدم نے نصیب دام ودد، ہے فقط محکوم قوموں کے لیے مرگ ابد۔ صدائے غیب، اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے اور اقبال اپنے مین میسیج پہ آ گئے، جو کہ مردہ قوم کو اٹھانے کی جو کوشش کرتے ہیں، یہ پھر وہی ایک پوئٹری ہے، یعنی وہ قوم جو اپنی عمل نہیں کرتی۔ غلام قوموں کی حالت ایسی لاش کی طرح ہے جسے نہ تو سانپ اور بچھو کھانا پسند کرتے ہیں نہ ہی چرندے اور درندے۔ ایسی قومیں اپنی خودی کھونے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی موت کا شکار رہتی ہیں، یعنی ان کی زندگی بھی موت ہی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ مین میسیج جو شعر کا ہے وہ تھوڑا شرم دلانا ہے کہ جو اس وقت لوگ عمل نہیں کر رہے وہ عمل کریں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنی خودی کو ڈیولپ کریں۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ صدا غیب سے آواز آئی کہ حضرت اسرافیل کی جو سور جب پھونکیں گے تو اس وقت بھی لوگ نہیں اٹھیں گے، مردہ لوگ، اس وجہ سے کہ جب وہ زندہ تھے تب بھی ان کے جسم میں روح نہ تھی، یعنی جب زندہ بھی تھے دنیا میں تو وہ نہ ان میں جذبات تھا، نہ جذبہ ایمانی تھا، نہ جذبہ عشق تھا، نہ اللہ تعالیٰ سے محبت تھی۔ مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام، گرچہ ہر ذی روح کی منزل ہے آغوش لحد۔ جو لوگ دنیا میں بھی آزاد تھے، جنہوں نے اپنی خودی کو ڈیولپ کیا تھا، جنہوں نے عمل کیا تھا، جب وہ
مریں گے تو پھر وہی مردے اٹھیں گے بھی قبروں سے، کیونکہ ان میں دنیا میں بھی روح موجود تھی۔ ہر زندہ انسان کو مر کر قبر میں جانا ہے، لیکن جو آزاد لوگ تھے، جو ہمیشہ محنت کرتے تھے، ان کے کارنامے زندہ رہتے ہیں، اور جو غلامی کی زندگی گزار رہی تھیں وہ تو پہلے ہی سے مردوں کی طرح تھے۔ قبر اپنے مردے سے پھر مخاطب ہوتی ہے، آہ ظالم، تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک۔ جن لوگوں نے دنیا میں عمل نہیں کیا تھا، جنہوں نے اپنی خودی کو ڈیولپ نہیں کیا تھا، اور جو ٹائم جنہوں نے ضائع کیا دنیا میں، تو قبر ان مردوں کو شرم دلا رہی ہے۔ جب سے تو میری مٹی میں آیا ہے جلن پیدا ہو گئی ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ تو زندگی میں بھی غلام تھا۔ میسج شعر کا یہی ہے کہ آزادی سے زندگی گزارنی چاہیے، بہادری سے گزارنی چاہیے، لوگوں کی غلامی سے بچنا چاہیے۔ بندہ محکوم وہ بندہ جو غلام ہو۔ خاک کہتے ہیں مٹی کو، سوزناک جلتی ہوئی۔ تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے زمیں کا پردہ ناموس چاک۔ تیری لاش نے زمین کی عزت جو ہے وہ مٹی میں ملا دی، اور تیرے یہاں آنے سے مزید تاریکیاں ہو گئیں قبر میں۔ الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر، اے سرافیل، اے خدائے کائنات، اے جان پاک، بھاگو دوڑو غلام کی لاش سے پناہ مانگو۔ اے رب کائنات، اے اسرافیل علیہ السلام، اے پاک روح، مجھے اس میت سے نجات دلائیے، میرے لیے ذلت اور اذیت کا باعث بن رہی ہے۔ غلام کی گرچہ برہم ہے قیامت سے نظام ہست و بود، ہیں اسی آشوب سے بے پردہ اسرار وجود۔ صدائے غیب سے آواز آ رہی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس دنیا کا تمام نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جائے گا، لیکن اس دن یہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں کس شخص نے کیا عمل کیا تھا۔ الٹ پلٹ نظام ہست و بود، اس دنیا کا نظام، آشوب ہنگامہ، بے پردہ ظاہر، اسرار وجود، زندگی کے بھید۔ زلزلے سے کوہ و در اڑتے ہیں مانند سحاب، زلزلے سے وادیوں میں تازہ چشموں کی نمود۔ جب قیامت آئے گی تو زلزلہ ہوگا، دنیا میں شیک ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا کہ جو پہاڑ ہیں وہ بادلوں کی طرح اڑیں گے، اور ندیاں جو ہیں کچھ چشمے وہ پہاڑوں سے نکلیں گے، یعنی ایک نئی دنیا بن جائے گی، ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ کوہ و در، پہاڑ اور راستے، مانند سحاب، بادلوں کی طرح، نمود ظاہر ہونا۔ ہر نئی تعمیر کو لازم ہے تخریب تمام، ہے اسی میں مشکلات زندگانی کی کشود۔ اگر نئی عمارت بنانی ہے تو پہلے پرانی عمارت کو توڑنا پڑتا ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جو کہ زندگی کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ کشود کہتے ہیں حل، تخریب کہتے ہیں برباد کرنا، ویران کرنا، توڑنا۔ قبر کی بات سن کے، مردے کی بات سن کے، اور صدائے غیب کی بات سن کے زمین اب جواب دے رہی ہے۔ غلامی کی جو زندگی ہے اس پر بہت افسوس ہے زمین کو۔ اس جنگ پر جس میں انسان مصروف ہے، کیا کائنات میں جو باہمی کھینچا تانی چلی آ رہی ہے کبھی ختم ہوگی؟ یعنی جب تک انسان کا وجود ہے یہ کشمکش ختم ہونے والی نہیں۔ مرگ دوام کہتے ہیں ہمیشہ کی موت، رزم حیات زندگی کی جنگ،
کشمکش کائنات، کائنات ہی کھینچتانی، نجات چھٹکارا۔ عقل کو ملتی نہیں اپنے بتوں سے نجات، عارف و عامی تمام بندہ لات و منات۔ عقل نے اپنے ہی بت جو ہیں وہ بنا لیے ہیں، اور جو عارف تھے، جو کہ اللہ کو پہچانتے تھے، اور جو عام لوگ تھے، سب کے سب جو ہیں وہ بندہ لات و منات ہو گئے، وہ بتوں کے پجاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو عشق کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خوار ہوا کس قدر آدم یزداں صفات، قلب و نظر پر گراں ایسے جہاں کا ثبات، کیوں نہیں ہوتی سحر حضرت انسان کی رات۔ آدم یزداں صفات، خدا کی صفتوں والا انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کے بھیجا تھا، لیکن وہ اس دنیا میں آ کے خوار ہو گیا، ذلیل ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی جو خودی تھی اس کو کھو دی، اپنی خودداری عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ غلام ہو گیا، جس کی وجہ سے دنیا میں وہ خوار پھر رہا ہے۔ قلب کہتے ہیں دل کو، گراں بھاری، ناگوار۔ ثبات کہتے ہیں ہونا۔ آخر کب انسان کو یہ خیال آئے گا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے؟